موسن داوڑ، علی وزیر اور قربانی کی عید۔ یہ عید قرباں کئی اعتبار سے ماضی کے مقابلے میں عجیب رنگ لیے ہوئے ہے۔ ایک طرف کشمیر کی حیثیت کے بھارتی فیصلے کے بعد جنت نظیر وادی جیل میں تبدیل ہے، دوسری جانب ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کی سالگرہ ہے، اور ساتھ ہی ملک بھر میں آمرانہ دور کی روایت پھر سے زندہ ہو چکی ہے کہ سیاسی مخالفین کو جھوٹے پرچے درج کروا کے جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ موجودہ حکومت کے آمرانہ اور ملک میں ایک طرح سے غیر اعلانیہ مارشل لا کا اس سے بڑھ کر اظہار کیا ہوگا کہ ایک طرف تو ہر وہ شخص جو حکومت کا ناقد ہے خوف محسوس کر رہا ہے، دوسری طرف حکومت پر تنقید کرنے والا ہر صحافی لفافہ قرار دیا جاتا ہے، ہر سیاسی مخالف کرپٹ قرار دیا جا چکا ہے، انسانی اور بنیادی دستوری حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والا ہر رہنما غدار اور ایجنٹ قرار دے کر جیلوں میں ڈالا جا چکا ہے، ہر آزاد فیصلے دینے والا جج اس وقت اپنی صفائیاں دینے میں مصروف ہے، اور تباہی کے اس ماحول میں راوی لیکن چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں روایت یہ رہی ہے کہ ریاست کی جانب سے جو بیان جاری ہو اس پر کوئی سوال کیے بغیر ایمان لانا ہوتا ہے۔ کوئی سوال کرے تو پہلا فتویٰ ایوان حاکم سے جاری ہوتا ہے کہ یہ شخص غدار یا غیر ملکی ایجنٹ ہے، پھر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے۔ ریاستی روش یہ ہے کہ بغیر سوال کیے جو کچھ سیکھا ہے اسے بغیر سوال کیے واحد درست مانتے ہوئے ہر اس شخص سے جھگڑنا ہے جو اسے درست نہیں مانتا یا سوال کرتا ہے۔ پاکستان میں جب جب آمریتیں رہیں، ہر ایسے دور میں مخالفین کو پکڑ کر اپنی مرضی کے پرچے بنائے جاتے رہے، اور ہم ان پرچوں کو آسمانی صحیفہ سمجھ کر ایمان لاتے رہے۔ مادر ملت تک غیر ملکی ایجنٹ پکاری جاتی رہی، اور ہم اندر ہی اندر شاید سوچتے بھی رہے کہ جنرل ایوب سچ ہی نہ بول رہا ہو۔ جس روز ملک دو لخت ہوا اس روز پاکستانی اخباروں میں جنرل نیازی کا بیان تھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ جس وقت جنرل نیازی وہاں ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر دستخط کر رہے تھے اس وقت ہم پاکستان میں فتح کے گیت گا رہے تھے۔ آمریتوں میں چونکہ کوئی دستور، کوئی ضابطہ، کوئی عدالت، کوئی قانون اور کوئی بنیادی انسانی حق موجود ہی نہیں ہوتا، اس لیے ایسے میں آمریتوں میں لوگوں پر پرچے کاٹے جاتے ہیں۔ جمہوریت کا دور چاہے وہ نام نہاد جمہوریتی کیوں نہ ہو، تب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ غائب ہوتے رہے ہیں، جن میں سے ہزاروں کا آج تک کوئی سراغ نہیں ہے۔ پوچھیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ طالبان تھے، یا وہ ملک دشمن تھے، یا وہ دوسرے ملکوں میں چلے گئے، یا فوجی آپریشن میں فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے۔ تاہم یہ سوال تو ظاہر ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے نا کہ کوئی شخص لاپتہ ہوا تھا تو اس کا کوئی پرچہ کاٹ لیتے، کم از کم معلوم تو ہوتا کہ ایک شہری غائب ہے۔ خیر، نام نہاد جمہوری ادوار میں لوگ غائب ہوتے رہے، اور ہمارے رہنما چاہے وہ نواز شریف ہوں یا زرداری خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے، اور کرسی بچانے کے لیے ان کے لبوں پر اس معاملے میں کبھی کوئی لفظ تک نہیں آیا۔ تاہم عمران خان کے دور میں ٹھیک وہی رجحان دیکھا جا سکتا ہے جو آمریتوں کے دور میں ہوتا ہے، یعنی غائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تنقید کرے اس پر کوئی بھی پرچہ کاٹ دو۔ حکومت نے کچھ بولنا تھوڑی ہے، نہ کوئی جج سر اٹھانے لائق ہے، نہ کوئی صحافی کہ وہ آواز اٹھائے گا، اور نہ عوام میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی سوال پوچھے۔ اس لیے غائب اگر کرنا ہو تو غائب کر دو، دوسری صورت میں پرچہ کاٹ کے ایک میڈیا مہم شروع کر دو، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت جیلوں میں سیاسی بنیاد پر موجود لوگ اصل میں ملک میں آمریتوں کے سامنے آواز اٹھانے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تاہم رات جتنی بھی سیاہ ہو، یہ طے ہے کہ صبح ہونا ہے۔ میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی قیدیوں پر الگ سے تفصیل سے بات کروں گا، مگر مجھے فی الحال موسن داوڑ اور علی وزیر کی بات کرنا ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ موسن داوڑ اور علی وزیر نے فوجی چوکی پر حملہ کیا۔ اس واقعے میں فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں 1 درجن سے زائد افراد وہ مارے گئے، ان کی جان گئی اور کئی افراد زخمی ہوئے۔ تاہم اس واقعے کی نہ کوئی جوڈیشل انکوائری ہوئی، نہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تفتیش کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اتنے افراد کی زندگی چلی جائے تو کوئی لوگوں کو پتہ تو چلے کہ وجہ کیا ہوئی، واقعہ کیا ہوا۔ ہمیں بتایا سب یہ گیا کہ ان لوگوں نے فوجی چوکی پر حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں فوجی اہلکاروں نے ان لوگوں پر براہ راست گولیاں داغیں۔ اس واقعے کے اسباب اور وجوہات کا سراغ لگانے کی ایک کوشش ہیومن رائٹس کمیشن کی جانب سے کی گئی، مگر اس ادارے کے اہلکاروں کو اس واقعے میں زخمی ہونے والوں سے ملنے سے روک دیا گیا۔ اس سے قبل ہم ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ فوج کی جانب سے پی ٹی ایم اور منظور پشتین پر دیگر ممالک سے امداد سمیت کئی سنگین طرز کے سوالات میڈیا پر پوچھے گئے، اور ساتھ ہی میڈیا کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ پی ٹی ایم کے کسی رکن سے ان کا جواب حاصل نہ کرے۔ آپ خود بتائیے، سیدھی سی بات ہے نا کہ اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا مجھے جواب درکار ہے، مگر یہاں معاملہ مختلف ہے۔ سوال کیا جائے گا مگر جواب درکار نہیں ہے۔
یہاں عوام کو بتایا گیا کہ جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں ان پر ایمان لے آئیں، کسی سوال، کسی تجسس، کسی خیال، کسی گمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستانی پارلیمان کے اراکین محسن داوڑ اور علی وزیر کا مقدمہ بنوں میں چل رہا ہے، تاہم انہیں رکھا ہری پور کی انتہائی سیکیورٹی والی جیل میں گیا ہے۔ بجٹ کا موقع تھا یا کشمیر کے حوالے سے پارلیمان کا خصوصی اجلاس، دونوں ہی مواقع پر کوئی ضرورت سمجھی نہیں گئی کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے عوام کے نمائندوں کی رائے لی جائے، ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے، یعنی ان پر الزام عائد ہونے سے لے کر اب تک ان کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی بیان ہمارے سامنے یا عوام کے سامنے نہیں پہنچ پایا ہے۔ اس کا واحد مطلب یہ ہے کہ ہم الزام لگائیں گے، ہم مہم چلائیں گے، ہم میڈیا کا استعمال کریں گے، ہم صحافیوں سے لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کا کہیں گے، ہم گرفتار کریں گے، ہم لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے۔ یہاں نہ کسی صحافی نے کوئی سوال کرنا ہے، نہ حکومت موجود ہے کہ قانون کی بالادستی یقینی بنائے، نہ عدالت میں دم ہم ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی روکے، اور نہ عوام کو اس کی اجازت دی جائے گی یا دی جاتی ہے کہ وہ پوچھے کہ ان افراد کا موقف کیا ہے، یہ کس جرم میں ہے اور یہ اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم غلاموں کی ایک بستی کے رہنے والے لوگ ہیں، جس نے کبھی بھی سر اٹھانے کی کوشش کی اس کا سر جھکانے کے لیے ہر حربہ آزمایا جائے گا۔ اس لیے کہ اس کے لیے نہ انسانی اقدار سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، نہ ملکی قانون کو خاطر میں لانے کی ضرورت ہے، نہ اسلامی اصول پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، نہ ثقافت، تہذیب اور تمدد دیکھنے کی ضرورت ہے۔ محسن داوڑ اور علی وزیر پشتونوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے جرم میں اس وقت سزا بھگت رہے ہیں، اور یہ سزا ہر اس شخص کو بھگتنا ہے جو ملک میں دستور اور عوام کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائے گا۔ یہ سلسلہ آج کا نہیں، 70 سال کا ہے۔ ہم آپ دونوں کے شکر گزار ہیں، محسن داوڑ اور علی وزیر۔ آپ کے لیے، آپ نے اپنے لیے اذیت مول کر ہمیں پھر وہی سبق یاد کروایا کہ ابھی جمہوریت، حقوق، آئین اور آزادی، اس کے لیے ہمیں کتنی جدوجہد کرنا ہے۔ ہم جو ذہنی طور پر غلامی کے عادی ہو چکے ہیں، انہیں کم از کم یہ احساس ایک بار پھر سے ہوا ہے کہ ہمیں غلامی کی زنجیریں توڑنے میں ابھی بہت مشقت اور محنت کرنا ہوگی۔ محسن داوڑ اور علی وزیر، آپ کو عید مبارک۔